حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر قبر کے کیوں رکھا گیا؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم تھے اور کتنے مظلوم۔ ان کی عظمت سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ بچپن ہی میں ایمان لا چکے تھے۔ بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی امانتیں ان کے حوالے کیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی صبح امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ میرے نبی کا یہ فرمان صبح امانتیں واپس کر دینا بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آرام سے سویا اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا کہ میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر بات کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سبھی صحابہ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں جو اب ملا؟ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ لعاب دہن لگا کر دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے انہیں پرچم عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھی اور ان کے خامند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علم کی 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، 2 متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں
इस्तग़फ़ार किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का चेहरा देखकर मैं इबादत कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ आपको एक और पहलू भी बताते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ दो तबके वजूद पकड़ चुके हैं। एक तबका वो है जो सहाबा कराम को बुरा भला कहता है, दूसरा वो है जो अहले बैत से दूर रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई दूरी न थी। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा जाता कि लोगों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारा कौन था, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर पूछा जाता कि मर्दों में से आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन था, फरमाती हैं उनके शौहर यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इसी तरह जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा जाता कि लोगों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर पूछा जाता कि मर्दों में से सबसे ज़्यादा महबूब कौन था, तो आप फरमाती हैं कि उनके वालिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इसी तरह सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी बाहम मोहब्बत है। कैस बिन अबी हाज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि पुलसिरात पर सिर्फ वही गुजर कर जन्नत में जाएगा जिसको अली वहां से गुजरने का परवान ना देगा। इस पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंसने लगे और फरमाया, ए अबू बकर, आपको बशारत हो, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अली पुलसिरात पर से गुजरने का परवाना सिर्फ उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये इरशाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचा तो आप पास सहाबा कैमरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले और दरियाफ्त किया, ए अली, क्या तुमने सुना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अहले जन्नत का चिराग फरमाया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैंने खुद सुना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मेरी ख्वाहिश है कि आप ये हदीस मेरे लिए तहरीर कर दें। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस लिख दी। वो ये बात है कि जिसकी जामिन अली बिन अबी तालिब हैं। उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, उनसे अल्लाह ताला ने कि उमर बिन खिताब अहले जन्नत के चिराग हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तहरीर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ले ली और वसीयत फरमाई कि जब मेरा विसाल हो तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। चुनाचे आपकी शहादत के बाद वो तहरीर आपकी कफन में रख दी गई। प्यारे दोस्तों, इनकी आपस की मोहब्बत। अब पलटते हैं वापस फजीलत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान वक़ात कायम की तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अश्कबार आंखों से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने असहाब के दरमियान मौक़ात कायम की हैं लेकिन मेरे साथ किसी की मौक़ात नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़कर और चाँद को पैदा किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद फरमाई कि मोमिन मुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं
کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی شخص آپ سے گفتگو کی جرات نہیں کرتا تھا۔ یہ کہ ان کی عظمت و مظلومیت دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا، جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دیں اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کو کوفہ ہی میں دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر چھپائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی موت کا بڑا رنج ہوا۔ آپ نے قاتل کو آپ کی بشارت دے گی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، یہ وہ تلوار ہے جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بادل چھانٹ رہی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، بنا لڑے واپس ہو گئے۔ ان کی یہ واپسی ان کے ساتھیوں کی طاقت توڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ چنانچہ دوپہر تک کی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، پھر شکست ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر ساتھیوں کو ابھار رہے تھے کہ ایک بے نشانہ تیر ان کو آ کر لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ تیر مروان بن حاکم کا تھا جو انہی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کرتا تھا کہ با خدا میں نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لڑکوں سے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا، بات جو کچھ بھی رہی ہو۔ بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جامر نہ ہو سکے گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دیا جہاں قیام کر سکیں۔ چنانچہ بڑی دقت و دشواری کے بعد ان کو بصرہ میں ایک اجڑے گھر میں پہنچا سکا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں مناودی کرا دی، زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہو، بھاگنے والوں کو پیچھا نہ کریں، کوئی کسی کے گھر میں نہ تھے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، کوئی کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے بعض کام میں مصروف رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غل کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں اور لوگ بھی لعنت میں ان کے ہم نوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، با خدا یہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ انہیں لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو گئے تو یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے۔ اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا، جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوان خصوصاً بے کوفہ اور اس وقت کا یہ حال تھا کہ لڑائی چیرنے کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اب وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا، اجازت نہیں دی۔ لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا وہ اسے لے کر فرقین کے درمیان کھڑا ہو جائے، اس طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتا دیا تھا اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فرقین کے درمیان کھڑا ہو کر
اس عبادت کے لیے، اس دعوت دینے کے لیے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں روایوں میں طرح طرح کی باتیں لکھا گیا کہ قرآن کے اس داہنے ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب وہ پھر بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں میں پکڑ لیا اور اپنے کندھوں پر کر لیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات بہرحال قطعی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں۔ پہلا مرقع دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت غلبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا اور ایک اونٹ میں سوار کیا اور حدج نے آپ کو اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان مرقع میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کی حامی ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم مطہرم کی اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا۔ چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کس طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المومنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، جیسا کہ مرقع میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے، ان کے ہاتھوں میں پناہ کا جھنڈا تھا جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے۔ جس میں طرف میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں، یہ دیکھ کر فتح جماعت بھی بڑی تیزی سے بڑھی کے اور جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب بن سور قرآن مجید گردن ٹکائے سامنے آئے اور فرقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے نوجوانوں کا بدلہ لے لیا جو فرقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فرقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی چاہتے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ام المومنین اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بیزار اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا کی دائیں بائیں گونجنے لگی۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، چنانچہ یہ مذموم حرکتیں کی گئیں۔ بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں، پھر جس طرح یہ گرتی اور خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خودن اس پر باستور برقرار تھا جس پر ام المومنین بیٹھی لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرأت پر آمادہ کرتی تھی۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جمع جاتے، ان کا مقصد فتح یابی کامیابی نہ تھا، وہ اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ رنجڑ پڑھتے تھے کہ اے ماں ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کہ وہ اپنی دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی ان پر چائے چلے جاتے اور جوش میں رجس پڑھتے چلے جاتے، اے ماں ہم تمہیں بڑا مہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی اور ان پر رحم کرتی ہے، کیا نہیں دیکھتے وہ کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں اور کلاڑیاں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کہتے ہیں، ہم قبیلہ امیہ کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئے خون ریزی ہمیں کسی شہد کے زیادہ مرغوب ہے،
ہم ابن عفان کے خواہاں ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کردہ، اور بس اسی حالت میں وہ جانیں شمار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے، جب کوئی اونٹ کی نوکیل تک ہاتھ پہنچتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھتے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اونٹ کو ذبح کر دو، اس کے واقعوں میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ سے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے سامنے اس کے منہ میں ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے ابھی تک نہ سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔